مگر عثمانی کہیں نام نہیں رکھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں لوگوں کو شک تھا تو حضور پاک نے الگ نہ لکھایا ہو۔ کسی نے پوچھا مولا علی سے کچھے نہیں رکھ دیو ہر بیڑے ایک مکھنی شہد نہیں، فرمایا کمرے ہو محمد رسول اللہ آخری رسول ہے، ان سے لیا ہوا چھپا کے کس قوم کے لیے رکھوں گا؟ رسول آخری رسول ہے، یہ امت آخری امت ہے۔ رسول اللہ نے ایک حرف بھی نہیں چھوڑا جو سب کے سامنے نہ پڑا ہو۔ علی بھی وہی قرآن پڑھتا ہے جو ابو بکر صدیق پڑھتا ہے۔ کیا کروں میں؟ آپ اس طرف والے بالکل آہستہ بولتے ہو، اتنی قدریں دکانیں بڑی ہو گئی ہیں لوگوں کی دوسروں سے، دکان بڑی ہو جاتی ہے ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ زور سے بولا کرو سبحان اللہ، بولا کرو، زور سے کہو قرآن شریف اس طرح پڑھا، ہر بندہ نام لکھواتا ہے اپنا۔ دیکھو جتنے ممبر ہیں بورڈ لکھواتے ہیں، یہ سڑک میں نے بنوائی، میں نے کہا میرے پیسے نہ بنوائی گا، اگر نہیں گورنمنٹ کے پیسوں میں تو اپنا نام تو لکھائے، میرے وسیلے سے بنی، تیرا کیا وسیلہ ہے؟ صاحب نے ووٹ دیے تو ممبر بنا، ابا جی کی رقم سے بنائی ہے سڑک، جب بنانا لکھ دے لکھ سکتے تھے نا صحابہ بھی، ایسا قرآن لکھوایا ہے لہذا اسے اپنا نام لکھوانا ہے۔ صحابہ کو پتا تو لکھواتے ہیں وہ نام مٹ جاتے ہیں، اب جو ایرے دیا اٹھا بڑھ جان وہ پوری بلڈنگ میں اونچائی رکھنی ہے، نظر نہیں آتی مگر عمارت پوری پہ کھڑی ہوتی ہے، وہ ایرے میں چلی جاتی ہے نیچے، پر وہ نہ رہے تو پوری بلڈنگ گر جاتی ہے۔ او مومنو، اسلام کی جو عمارت کھڑی ہے اے ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مولا علی حسن و حسین دیا ہے دیا اٹھا ہے، انہوں نے اپنے نام نہیں لکھے اوپر، لیکن رب نے فرمایا یہ عمارت کھڑی تمہارے نام پر ہے تو پھر دنیا مٹ جائے گی، تمہارا نام مٹا کوئی نہیں سکتا۔ وہ میں نے آپ کو تقریر کرتے کرتے وہ جملہ چھوڑی گیا تھا درمیان میں، عمہ ہے شریفین المطہرین من الادناس سبحان اللہ سیدنا ابی عمارت حمدت باب الفضل العباس رضی اللہ عنہ سبحان اللہ، بولے جاتے ہیں نا۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا چچا کو تو خدا نے اتنی زندگی نہیں دی تھی، وہ عہد میں ہی شہید ہو گئے، 40 ٹکڑے ہو گئے۔ تو میں نے کہا تو کیوں زندگی مانگتا ہے ان کی؟ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے شہادت رکھی تھی، کہتے وہ ہوتے نا ابو بکر صدیق کبھی خلیفہ نہ کر سکتے، امیر حمزہ ہی بنتے تو کوئی جتنی بڑی ان کا کردار تھا۔ میں نے کہا تینوں بیلے بیٹھے پتہ نہیں کی سنج دیا ہے، اوپری اوپری باتیں سوچتے، اب وہ نہیں بڑھتے۔ میں نے کہا خدا دیا بندیا، امیر حمزہ کی قربانی نہ ہوتی پتہ نہیں اسلامی تاریخ آگے چلتی بھی ہے نا، تجھے کیا پتا ہے جس موقع پر خدا تعالیٰ نے جسے رکھا ہے۔ امیر حمزہ کی آج کم عزت ہے، کوئی نہیں سمجھاتے تمہیں، خلیفے کی بڑی عزت ہوتی ہے، امیر حمزہ کی یہ کم عزت نہیں ہے۔ ہر جمعرات کو خاتون جنت مدینہ منورہ سے پیدل چل کے دادا جان کی قبر پر جاتی، کہو سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق جاتے، فاروق اعظم جاتے، عثمان غنی جاتے، مولا علی جاتے، خود محمد رسول اللہ جاتے۔ حضرت امیر حمزہ کا نبی علیہ السلام سارے صحابہ کا جلوس لے کر امیر حمزہ کی قبر پر جاتا، تفسیروں میں لکھا سارے صحابہ ساتھ جاتے حضرت امیر حمزہ کی قبر میں۔ خلیفہ اس سے بڑا ہوتا ہے جب نبیوں کا نبی جس کی قبر پر حاضری دے میں آیا، اور سبحان اللہ۔ اے اوپریاں ملنا وہ بڑے تو بڑے تھے، وہ ہوتے تو خلیفہ نہ ہوتے، اللہ کے پرم مارو میں تو جوہ پڑی ہے، ہر بڑے یہی سوچتا رہا ہے پر کمریا خلافت بڑی چیز نہیں، قرب خدا بندی بڑی چیز ہے۔ البتہ خلافت اس کو جس کو رب نے دینی تھی، غلط بندے کو نہیں تھی، کام جس سے لینا تھا سب کو خلیفہ تھوڑی بنا دینا تھا۔
جس سے کام لینا تھا رب نے لیا، اور جس سے لیا غلط بندے سے نہیں لیا، کیونکہ رب کی نگاہ امتحان جس میں پڑے وہ غلط کیسے ہوتا ہے؟ حضور کی ساری جماعت پرہیزگاروں کی ہے، متقیوں کی، اور ابو بکر کو جو خلیفہ اول بنایا تو سارے پرہیزگاروں کا بادشاہ ہے۔ در سے کہو سبحان اللہ۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کو ان سے کوئی چھڑ نہیں کسی قسم کی، اور ہم ان کو بھی کہتے ہیں کچھ سمجھا بھی کرو، ایسی بڑھ بڑھ اور نعرے لے نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے نہ کوئی سمجھ۔ اہل سنت خط صراط مستقیم پر ہیں، زیادہ ہی اعتدال پر ہیں، اور ان کا کیا ہے کہ ظالم تھے، انہوں نے چھین لی حکومت، کہتے حکومت چھین لی میں نے کس سے چھینی؟ کس سے چھینی؟ چھینی تو اس سے جاتی جس کے پاس ہو تو دوسرا لے لے، تو کس کے پاس تھی تو انہوں نے لی؟ بتاؤ۔ اب بتاؤ کس کا کہتے ہیں کس سے چھینی؟ کیا بتاتے ہیں؟ کہاں پھنس گئے تو بولنا بھی پڑتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی، بڑا زیادہ ماری ہے میرا، آپ کو سمجھ نہیں آتی، بول کر ایسا ہوں گے کوئی نہیں سمجھ آتی، تو وہی بولیا نہیں جاتا، دہشت زدہ ہو گئے، میں تو جہاں پہلوان اور نے بولتا ہے چمیاں سالہ نہیں شوگر ہے، میں کچھ نہیں آتا جا کو سوٹا بھی پتے ہے، میں اپنے جگہ پتے ہے جنہیں کرنا میں بندگانے خدا تم بڑے تکڑے لوگ ہو تم لوگ، مسئلہ سمجھو۔ کہتے حضرت علی نے چھین لی، میں نے کہا کیا پاگل ہو گئے ہو؟ حضرت علی کے پاس تھی، ایک دن بھی حضرت علی اس دوران خلیفہ بنے تھے، چینی کس سے؟ چینی تو سے جاتی جس کے پاس ہو، ان کے پاس تھی نہیں تھی، تو چینی کا کیا مطلب ہوا؟ میں کہا گل سنو میری، یہ جو چینی ہے نا تو پھر صرف مخلوق سے نہیں چھینی، پھر اس سے بھی چھینی ہے، معاذ اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی اپنی کتاب نزالت الخفا فی خلافت الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ زلزلہ آیا، دھرتی ہل گئی، حضرت فاروق اعظم مسجد میں بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ میں کوڑا تھا، ایسے زمین پہ مارا تھا، زمین پہ مارا کوڑا، اور فرمایا اے زمین اگر میں ظالم ہوں تو پھٹ جا اور مجھے اکیلے کو کھا جا، مجھے کھا جا، نگل لے مجھے، اور اگر میں عادل ہوں اور اللہ کے رسول کے حکموں کا مطابق میں امانت کرتا ہوں، خلافت کرتا ہوں، تو پھر سن لے مخلوق میں کسی چیز کو بھی ہلنے نہیں دوں گا میں۔ اگر میں اللہ کے حکم کے مطابق حکومت کر رہا ہوں تو حل نہیں، بندے ان تکلیف ہوتی ہے، انتظام خراب کر رہا۔ صحابہ فرماتے ہیں ایسے زمین کانپتی تھی، درہ مار کا یہ لفظ بولا، اسی وقت زمین میں سکون طاری ہو گیا۔ اب آپ نے سمجھ رکھنی ہے ان باتیں، سنتے رہتے ہو علماء سے، مگر نتیجے پر جاؤ، نتیجے پر جاؤ۔ امیر المومنین سے آکے مصر کے لوگوں نے کہا دریائے نیل کا پانی سوکھ جاتا ہے، اور جاہلی زمانے سے یہ رسم ہے کہ ہم ایک خوبرو لڑکی کو دلہن بنا کے پھینک دیتے ہیں دریا کے اندر مار کے، تو دریا پانی دیتا ہے۔ فرمایا جہالت کی باتیں وہاں دی ہو، مشرکانہ بات کرتے ہو، انہوں نے کہا جس کے بغیر پانی نہیں جاتا زمینیں کیسے سیراب کریں گے؟ میں نہیں کرنا، کوئی بھیڑ نہیں لینا۔ عمر بن عاص گورنر سے مصر کے رکا لکھا، اور رکے پر لکھا مسلمانوں کے امیر مصطفیٰ کے نائب عمر بن خطاب کی طرف سے بحر نیل کو یہ پیغام ہے کہ میں اللہ کے حکم سے حکومت کرتا ہوں، رسول کی نیابت میں حکومت کرتا ہوں،
اور اے بحر نیل اگر تیرا پانی بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو بغیر کسی بھیڑ کے تجھے پانی دینا ہوگا، اور اگر تو اللہ کے حکم کے بغیر چلتا ہے تو پانی اپنا رکھ، ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر بن عاص کو رکا پہنچا، اللہ اکبر، نعمان نام کا صحابی صاحب تھا، عمر بن عاص گورنر سے مصر کے رکا لکھا، اور رکے پر لکھا مسلمانوں کے امیر مصطفیٰ کے نائب عمر بن خطاب کی طرف سے بحر نیل کو یہ پیغام ہے کہ میں اللہ کے حکم سے حکومت کرتا ہوں، رسول کی نیابت میں حکومت کرتا ہوں، اور اے بحر نیل اگر تیرا پانی بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو بغیر کسی بھیڑ کے تجھے پانی دینا ہوگا، اور اگر تو اللہ کے حکم کے بغیر چلتا ہے تو پانی اپنا رکھ، ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر بن عاص کو رکا پہنچا، اللہ اکبر، نعمان نام کا صحابی صاحب تھا، رکا پڑا تو آنکھوں سے آنسو جاری، کہنے لگے عمر بن عاص رکا دینے جا رہے ہو، گورنر ہو، گھوڑی پہ چڑھ کے جانا اور تیز ایڑ لگانا، واپس گھوڑی دوڑانا۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا رکا پڑھتے ہوئے میری آنکھوں کا سمندر چل گیا، دریائے نیل برداشت نہیں کر پائے گا اور تو ڈوبے گا پانی کے اندر۔ درمیان میں جا کے ریت اٹھا کے رکا رکھا، چھلانگ لگا کے گھوڑی پہ چڑھ گئے، فرمایا دریا کے پیٹ سے نکلتے نکلتے میری گھوڑی کے پیٹ تک دریا کا پانی چڑھا ہے۔ تیسرا، مدینہ شریف کے منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، النہاون میں حضرت سفینہ شاہیہ اسلامی جنرل خطرہ تھا، مقابلہ کر رہے ہیں، سینکڑوں میل دور ہے، یہاں سے پکارا خطبہ دیتے ہیں، یا ساریہ ساریہ ترجبل، ساریہ پہاڑ کی اوٹ لو۔ صحابہ کہتے ہیں جملہ معترضہ تھا، تابعین کہتے ہیں تدریج کرتے کرتے اچانک کہا، جب ساریہ آئے تو پرسشی احوال کی، کہا اچانک دشمن عقب سے حملہ کرنے والا تھا، پہاڑ کے دامن سے مجھے آواز آئی کہ پہاڑ کی ایک لو۔ حضرت فاروق اعظم مدینہ میں بیٹھے ہوئے اپنے جنرل کو اسٹریٹجی بتا رہے ہیں جنگ کی۔ اور یہ باتیں آپ نے سن رکھی ہیں، نتیجے کا مجھے پتہ نہیں آپ نے سن رکھا ہے یا نہیں، وہ سنو، وہ یہ ہے اگر انہوں نے چھینی ہے تو پھر انہوں نے صرف اہل بیت سے یا حضرت علی سے نہیں چھینی، پھر تو رب سے بھی معاذ اللہ چھینی ہے۔ کیوں؟ کہ چھین کا جو رکھتا ہے اس کی رب تائید تو نہیں کرتا نا، رب تو مومنین کی عادل لوگوں کی تائید کرتا ہے، کافروں کی تھوڑی تائید کرتا ہے، ان کے رکوں سے نیل تھوڑا ہی چڑھاتا ہے۔ نتیجہ سمجھ آیا؟ ارے یہ چھینے ہوئے نہیں، حضور کی عطا کرنا ہے، اسی لیے اللہ کی تائید ان کے ساتھ ہے۔ پائر تک کا وعدہ ایسے والے بھی کہہ سکتے ہو سبحان اللہ۔ کیوں؟ نبی کریم علیہ السلام فرمائے اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر، میرے بعد ابتدا کرنا ابو بکر کی امت کو حکم، اس کی ابتدا کرنا ابو بکر کی ابتدا کرنا، اس کے بعد عمر کی،
اقتداء کرنا اور میں قربان جاؤں، کیسا حکم ہے؟ فرمایا ابو بکر کے ہوتے عمر کی ابتدا نہ کرنا، کیونکہ ایک وقت میں امیر ایک ہی ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے۔ دوسرا امیر اگر ایک کے مقابلے میں کھڑا ہو دوسرے کو قتل کر ڈالے تو وہ فتنے کا باعث ہے، امیر ایک ہے۔ حضور کی حدیث ہے، فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ نجوم ہدایت ہیں، ہدایت کے ستارے، جس کی پیروی کرو گے اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ لیکن یہ کیا حکم ہوا؟ اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر، جب آپ یہ فرما رہے ہو یا رسول اللہ کہ جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، پھر یہ تو کہتے صرف ابو بکر کی پیروی کرنا؟ سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب اس قابل ہیں جو ان کی پیروی کی جائے۔ اگر ایک وقت میں سب کی پیروی کرنے سے اپرادھ پیدا ہوگا، بدامنی ہو جائے گی، ڈسپلن ختم ہو جائے گا۔ اس صف میں 10 بندے امام ہونے کے قابل ہو سکتے ہیں، لیکن جمعہ ایک کو ہی پڑھانا ہے۔ اگر 10 جو بھی پڑھا سکتے ہیں وہ ایک ادھر کھڑا ہو جائے، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر کھڑا ہو جائے، کس کی پیروی کرو گے؟ حضور کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ سارے ہی ہدایت کے تارے ہیں، مگر جب ان میں سے امیر بنایا جائے گا تو صرف اس ایک کی پیروی کرنا۔ ڈسپلن ہے یہ۔ اب ایک کو ہی بننا ہے نا، قابل سب ہے، بننا ایک کو ہے۔ اور پھر حضرت عمر سے پھر سیدھی کر رہے سے کھچ کھچ کے سیدھی کر رہے سے پھر نبی علیہ السلام کو آواز آئی، فرمایا یہ مسجد میں کون بولتا ہے؟ کہا عمر۔ سب سیدھی کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے بلال اس کو کہو چپ کرے، نہ بولے۔ عرض کی حضور شب میں درست ہو رہی، میں اس کو کہو آواز نہیں آئے، نہ بولے، کیوں؟ فرمایا اس وقت میرا رب ابو بکر کے بغیر کسی کی آواز سننا نہیں چاہتا۔ یا اللہ کو انکار ہے، کسی اور کی سننا نہیں چاہتا، صرف ابو بکر کی سننا چاہتا۔ بتا دیے جا کے بلال میں کو نہیں بولے گا، ابو بکر بولے گا۔ یا رسول اللہ جب ابو بکر نہیں بولے گے فرمایا پھر عمر بولے گا، اور سپرد عمر کر دیا شورا کی۔ انما الشورى للمهاجرين والانصار وان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله رضا۔ تم نیک لوگ ہو، امت عادل ہو، امت وسط ہو، اکٹھے ہو کے فیصلہ کرو گے تو رب بھی اس پر راضی ہو جائے۔ کیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں میری امت ظالم نہیں، مشرک بھی نہیں، گمراہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ آپ کی تعریف میں لفظ ہے، اپنی تعریف سن سکو گے؟ کہ ساڑھا تو دل میں بندہ سی نہیں ہے ہی کوئی، وہ جو کرو نا یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَأَنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم عدل والی امت ہو، امت وسط ہو، امت اعتدال ہو، اس لیے تم کو لوگوں پر گواہ بنایا گیا ہے، اور گواہ کسی ظالم کو نہیں بنایا جاتا، عادل کو بنایا جاتا ہے۔ امت وسط ہو، حتیٰ کہ نبی پاک نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی علی دلالت وید اللہ علی الجماع ومن شذ شذ فی النار۔ جامع ترمذی۔ حضور نے فرمایا مشرک ہونا تو دور کی بات ہے، میری امت اکٹھی ہو جائے تو گمراہ بھی نہیں ہو سکتی، گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اور جہاں بھی ان کا اجتماع ہوگا ہر 3 آدمیوں میں ایک ضرور ایسا ہوگا جو خیر کی دعوت دے۔ 3 آدمی یک راہ برائی پر نہیں ہوں گے،
ایک ان کو کہے گا کہ غلطی پر جا رہے ہو، انسان بنو، ہمارے آقا رسول کا فرمان نہیں ہے اور حضور فرمایا 40 اگر ہو جائیں تو ایک ان میں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جس کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس امت کا کمال ہے، امت کا کمال ہے نبی کے کمال کی وجہ سے۔ اس امت میں یہ آج تک 14 صدیاں گزر گئی، اب تو 7ویں ہجری کا سال نیا شروع ہو گیا نا معلوم سے، آج تک یہ شرف و یہ عزت اس امت کو حاصل ہے اور قیامت تک رہے گی الحمدللہ۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اس امت میں ایک گروہ ہمیشہ اہل حق کا رہے گا جو عدل پر قائم رہے گا، اور میں علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں وہ ایک گروہ جو ہمیشہ حق پر رہے گا قیامت تک، اس کا نام ہے اہل سنہ والجماعہ۔ ہاں حق پر رہے گا اور عدل کی بات کرے گا، اسی گروہ کا وہ فیصلہ تھا۔ سنیو اہل اسلام، یہ لوگ ہماری تو مجبوری نہیں ہے، کہتی یار مولوی لوگ آئے بڑے تو نہ دے رہا پایا جاتے دکھ لوگ ہے تو دکھ لوگ دکھا مار پائے منو کرتا تو سب روڈ چھڑے، غلط ہے، یہ ہماری مجبوری نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ ان کا کردار ہمارے لیے نمونہ عمل ہے اور یہ ہم نے خود نہیں گھڑا، وہی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں صحابہ کی ضرورت ہے، تمہیں نبی پاک کے سیکھے ہوئے بندوں کی ضرورت ہے، تمہیں اہل بیت کی ضرورت ہے، اسی لیے تو تمہیں جوڑا ہوا ہے ان کے ساتھ۔ نماز پڑھتے ہو ان پر درود پڑھتے ہو نا، بولو نا، تو تم باز کرتے ہو اس پر بھی باز کرتے ہو۔ ایک داڑھی کترا بندہ مجھے کہے کہ دیکھو تم صحابہ پر درود پڑھتے ہو، صحابہ پر درود تو کوئی آیا ہی نہیں، میں نے ہر بات میں جھگڑا ہی نکالا، تو صحابہ پر درود نہیں آیا تو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا پتہ نہیں کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا آپ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے بڑے ڈیرے بھی پڑھتے تھے، اور اس نے کہا یہ کوئی دلیل ہے؟ میں نے کہا ہے نا دلیل، ہمارے باپ دادا بڑے ولی اللہ تھے، ولی اللہ لوگ تھے، ان کو غلط پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہتا نہیں دلیل تو میں نے کہا دلیل قرآن میں ہے، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ ہے اے محبوب کی جماعت، تم پر اللہ درود بھیجتا ہے، سبحان اللہ، دور سے کہو سبحان اللہ۔ ڈائمنڈ شریف والوں اس شاید پر دھیان ہے، پہلے آپ درود بھیجتے ہیں کچھ اللہ محبوب علیہ السلام کی جماعت پر، صحابہ پر درود بھیجتا ہے اللہ۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا، کوئی داڑھی مولوی ہوتی ہے نا، مجھے کہنے لگا تو آل کے لیے ہوگی، میں نے کہا خود کیسے کہتے ہو؟ تم تو کہتے ہو کہ آل شروع سے ہی طہارت پر تھے، کہتے ہاں، تو میں نے کہا اس کو دیکھئے لفظ ہے لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تو کبھی آل ظلمت پر تھی؟ کہا نہیں، میں نے کہا وہ پھر یہ درود ان پر نہیں ہے، یہ تو ان پر ہے جن کو ظلمت سے اللہ نے نور کی طرف نکالا ہے۔ میں کہا اردار کر، میں کہا چوپ کی رہا ہے، قرآن شریف نہ تو نمد ہے نہ تو اڈی قسمت میں تھی، آپ سے نہیں کہہ رہا، جس سے کہا تھا۔ میں کہا قرآن شریف میں کوئی بہتری بیٹی، اسی لیے پورے درس میں تقریروں میں تم قرآن نہیں پڑھتے ہو، تم قرآن پڑھو گے تو مسئلہ سارا کھول جائے گا، اور تمہیں برداشت نہیں، تم کہانی ادھر ہی پڑھاتے رہتے ہو سارے۔ اللہ درود بھیجتا ہے ان پر،
اور اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن میرے سارے فرشتے مل کر ان پر تحیات بھی پیش کریں گے اور سلام بھی پیش کریں گے. جلوسوں فرشتوں کی کر رہے ہیں بیت المعمور چھت بیت المعمور نہیں ڈیتا اٹھو کسی کی کر رہے ہیں عرش سے کھڑے اٹھو اٹھو کی کریے. اب ایک قبرہ کھل گئی ہے مدینہ منورہ کے اندر. میرے محبوب آنے حشر میدان انچل کے او ابو بکر صدیق عمر فاروق حسن مجتبی زین العابدین جعفر صادق محمد باقر سب مدینہ شریف میں پتہ نہیں جنت البقیع سب آئے یا اللہ آپ دیکھ رہے ہیں فرمایا دیکھو نہیں جاؤ انہوں لے کے آؤ یا اللہ کنے فرمایا سارے جاؤ تتلقاہم الملائکہ سارے فرشتے آگے جا کے ملو کیا کرے فرمایا اس طرح پرے باندھ کے کھڑے ہو جو دونوں طرف اور ان پر درود و سلام زور سے کہو سین والے بھی کو تتلقاہم الملائکہ آگے بڑھ کے ملو جا کے اور ان پر سلام پڑھو. پرائیویٹ والو ایک مسئلہ آپ کو خاص بتا دوں. نماز پڑھتے ہو تو تحیات کس طرح پڑھتے ہو؟ تحیات للہ. یہ آداب یہ تحیتیں یہ بڑائیاں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. للہ تحیاتہم یوم یلقونہ سلام. ساری زندگی تحیت اللہ کے لیے اور قیامت کے دن سارے فرشتوں کی تحیت محبوب کے صحابہ اور اہل بیت کے. راشی پڑھو یہ 22ویں پارے میں پڑھ رہا ہوں اور آپ کو بتا کے پڑھ رہا ہوں. کوئی کہے گا میں لوگوں کو کہیے نہ پڑھتا ہے کیا؟ سلام فاندر و مجل کریمہ جنازہ پہ 22 پارے میں بتائیں اس لوگری کڑی آئے تھے یا ایوہ نبی اللہ صلی اللہ کا شاہد بشیر ملازی. اب تو مل جائے گا. میں فارشہ ہوں سب بولے ڈاکٹر لاکر تو نہیں تھا 65 39 میں کو آیت پڑھ نہیں مانا 35 میں شرینے کرنا ہے ورس نمبر 35 میں کہنا نہیں پاتا 35 آکے چلو ہمیں تریٹ کیا کر جا یا بیٹھ کیا چل نہیں. آپ ہمیشہ آیت پڑھتے تھے کہ نوے آگے مولوی منڈے سڑ جاتے مولوی تھے ہوئے کہتے آج ہو جاتے سو جس کو منڈے ہونا ان سے جس کو بھلا آتا ہے 3 نمبر پہ 65 نمبر پہ 66 نمبر پہ شہیدے ہو سکتے اور قرآن پڑھنا پڑے گا. کیوں کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے جس طرح پڑھا ہے اس طرح پڑھنے والے کو عالم کہتے ہیں. یہ جس کے مطلب ہے انٹرنیٹ مسلم اور انٹرنیٹ ملا اس طرح نہیں ہوتا. ایتم یوم یلقونہ السلام پورا حوالہ دے رہا ہوں آیت پڑھ رہا ہوں. میں کہے منکروں پاپڑے ہو تسی بھی سوڑ لو تسی کہہ دو جڑا کام اللہ واسطے ہوئے بندے واسطے کریے تو شرک ہو جاتا ہے. میں کہا ساری زندگی اسی تحیات اللہ واسطے پڑھی کہ قیامت والے دہڑے اللہ تعالیٰ سارے فرشتے پڑھو تحیات میں پڑھوا دئی اہل بیت واسطے تے صحابہ واسطے کر لے جو کچھ ہوتے بیٹر ہو اپنی قسمت لوں وہ یا اللہ ایک ہی چیز کا یسی اور کو جانے پہ اللہ فرماتا ہے تیری آنکھیں کا پابند نہیں تسی میرے آنکھیں کے پابند ہو. من کان للہ کان اللہ لہو. جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. ساری زندگی جو تحیت پڑھے میرے لیے میں قیامت کے دن تحیت پڑھواؤں گا اس کے لیے. تحیت نہیں کیا تھا تحیت کہہ رہا ہوں. یہ بھی فرق سمجھا جب نبل پڑھوانے سمجھا ہے تحیات کہہ رہا ہوں تحیت تحجد نہیں کہہ رہا. فرق بھی سمجھے گا تحیات میرا تحجات کے لیے ہوتا
یہ ہے قرآن پاک اتنی عزت والے ہوں گے اس دن. اور یہاں تک تعلق ہے صحابہ میں اہل بیت اطہار کا خاص طور پر. سبحان اللہ. میں آپ کو انشاءاللہ شاگرد نہیں جانے پر جا رہے ہیں. جہاں تک اس جواب کا تعلق ہے بہت کرنے والے لوگ